اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ساتھیو، سورہ رحمان کی چند آیات آج آپ کے سامنے ان کی مختصر سی تفسیر رکھی جا رہی ہے۔ جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں معلوم ہوا کہ پچھلی مجلس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی کمال قدرت کا ذکر ہے اور صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اس عذاب سے، وہ عذاب جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اس کی آمد سے پہلے اپنی عاقبت کو سنوار لو اور اس کے لیے نیک عمل کر لو۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اور وہ اس وقت ہوگا، یعنی جو تم سے اس سے پہلے کہا گیا ہے یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، جس دن تمہارے اوپر آگ کے شعلے اور تمہارے اوپر دھواں پھینکا جائے گا یا تانبے پگھلا کر کے تمہارے اوپر ڈالے جائیں گے، اس وقت تم اپنی مدد نہیں کر سکو گے، تمہاری کوئی مدد نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت یہ ہوگا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جیسا کہ معلوم ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں سے ایک ہولناکی یہ بھی ہے کہ یہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ آسمان میں شغاف ہی صرف نہیں ہو جائے گا، بلکہ اولاً تو آسمان میں شغاف ہوگا، پھر اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے آسمان روئی کے گالوں کے طریقے سے اڑنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا رنگ بھی بدل جائے گا اور اس کے رنگ کی مختلف کیفیت ہوگی۔ انہی میں سے ایک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء، جب آسمان پھٹ پڑے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، پس وہ سرخ ہو جائے گا۔ ورد اصل میں کہتے ہیں گلاب کے پھول کو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سخت آگ کے اثر سے بسا اوقات جو چیز جلتی رہتی ہے اس میں سرخی آ جایا کرتی ہے، تو آسمان جب یہ سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کی ایک ہولناکی ہیبت ناکی یہ ہوگی کہ یہ آسمان جسے اللہ نے سقف محفوظہ قرار دیا ہے، جسے اللہ نے سبعاً شدادہ قرار دیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ما تری فی من تفاوت، جس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، یہ آسمان کیا ہوگا؟ انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا اذا السماء انشقت، اور ایک جگہ فرمایا وانشقت السماء، اور ایسا آسمان ہوگا فکانت واہیہ، تو وہ بالکل یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، دھان کا دو معنی ہے۔ ایک معنی بعض علماء نے دھان کا سرخ چمڑا قرار دیا ہے، اور ایک معنی دھان کا دہن جو تیل ہے اس سے مراد جو ہے وہ گویا کہ تیل تلچھٹ جو ہوا کرتا ہے، گاڑھا تیل جو پگھل جاتا ہے، تو جیسے کہ کالمہل اللہ نے دوسری جگہ قرار دیا ہے۔ تو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء، جب یہ آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ سرخ ہو جائے گا، اور سرخ کیسا؟ چمڑے کی طریقے سے، سرخ چمڑے کی طریقے سے، یا پگھلے ہوئے تیل تلچھٹ کی طریقے سے وہ سرخ وہاں پر ہوگا۔ تو گویا یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے لوگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن نعمتوں کو یا کس قدرت کو اگر نعمت مانا لیں گے تو یہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اس سے متنبہ کر دیا تھا اپنے رحم کے طور پر، تاکہ تم اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ اور نعمت اس معنی میں بھی ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اپنا عدل اور اپنا انصاف قائم کرے گا۔ اور اگر قدرت مانا لیتے ہیں تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ یہ آسمان جو
بڑا ہی مضبوط ہے، سقف محفوظہ ہے. یہ آسمان جسے سبحان شدادہ اللہ نے قرار دیا ہے، یہ آسمان کیا ہے؟ پھٹ پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جب یہ آسمان پھٹ پڑے گا تو سخت صورتحال کیا ہوگی؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان. بس اس دن، یعنی اس دن کو بھی یاد کرو، لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان. اس دن جنوں سے اور انسانوں سے، یا انسانوں سے اور جن سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہوگا. اس لیے کہ انسان تو جو ظالم ہے اپنے منہ سے اس کا انکار کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان سے نہ پوچھے گا، بلکہ اس کے اعضاء جو ہیں، اس کے چمڑے، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر گواہی دیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا، بلکہ انہیں متنبہ کرنے کے لیے، ڈانٹ اور پھٹکار لگانے کے لیے کہا جائے گا تم نے یہ کام کیوں کیا ہے. یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ دیکھیے قیامت کے دن کے بہت سے مراحل ہیں. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، تو بہت سے ایک مرحلہ تو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو، ظالموں کو اپنے جرم کا اقرار کرنے کے لیے، انہیں خوف دلانے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے توبیخ کے طور پر اللہ تعالیٰ ان سے ان کے کاموں کے متعلق پوچھے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب لوگوں سے پوچھیں گے ہر اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے تھے. تو ایک وقت یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعمال سے متعلق ان سے سوال کرے گا، اور ایک وقت یہ ہو جائے گا کہ جب ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی، ان کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اب دوبارہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. دوبارہ ان سے سوال یہ نہیں ہوگا تم نے یہ کام کیوں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ساری بات جب واضح ہو جائے گی تو اب وہاں پر پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. تو علی کل حال فیومئذ لا یسأل، پس اس دن نہیں سوال کیا جائے گا عن ذنبہ، نہیں پوچھے جائیں گے اپنے گناہوں سے متعلق، اپنے گناہوں سے متعلق. انسن، نہ انس کو پوچھا جائے گا اور نہ جن سے پوچھا جائے گا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انس کو مقدم کیا ہے جن پر. حالانکہ بعض جگہ جہاں قدرت کا بیان ہے وہاں جنوں کو یا معشر الجن والانس ان استطعتم اس سے پہلے آیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر قدرت بظاہر جنوں کو بسا اوقات بڑی قدرت حاصل ہے انسانوں کے مقابل میں، لیکن یہاں چونکہ گناہ سے متعلق ہے اور انسان کا مکلف ہو رہا جنوں کے مکلف ہونے کے مقابلے میں زیادہ واضح ہے، اس لیے یہاں پر انسان کو مقدم کیا گیا ہے. تو فیومئذ اس دن سوال نہیں کیا جائیں گے اپنے گناہوں سے متعلق انس اور جن. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب بات واضح رہے گی، یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال کر لینے کے بعد جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو اب ان سے فرشتے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، اس لیے کہ یہ سوال اب ان سے ہو چکا ہے. علی کل حال فیومئذ لا یسأل عن ذنب انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کا تم انکار کرو گے. یعرف المجرمون بسیماہم، یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے بسیماہم، اپنی علامت سے، اپنے حلیے سے. مجرم پہچان لیے جائیں گے بسیماہم، اپنے حلیے سے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اور پکڑ لیے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے اور اپنے قدموں سے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں بیان کی ہیں. ایک بات تو یہ بیان کی ہے کہ وہاں پر مجرم پہچانے جائیں گے. اس دنیا کے اندر مجرم چھپ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ کے اندر، بلکہ بہت بڑے حاکم کے سامنے
مجرم اس طریقے سے اپنی کیفیت ظاہر کرے کہ گویا مجرم ہے ہی نہیں، اور اگر سامنے والا وہ بے گناہوں کو ہی پکڑتا ہے تو جو انسان مجرم نہ ہو اس کے چہرے پر خوف اور خوف و ہراس اس کے اوپر چہرے سے ظاہر ہو، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ مجرم نہیں ہوں گے انہیں اللہ تبارک و تعالی امن میں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بعد حسن ظن کے شکار ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن جو مجرم ہوگا وہ پریشان ہوگا، اور ان کی پریشانی کی جو کیفیت ہوگی وہ کئی اعتبار سے ظاہر ہوگی۔ مثال کے طور پر پہلے اعتبار سے تو ایک ان کا چہرہ کالا ہوگا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت کے دن آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے کالے ہوں گے اور کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ تو پہلی علامت تو مجرموں کی، ظالموں کی یہ ہوگی کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ دوسری علامت ان کے چہرے کی یہ ہوگی کہ ان کے آنکھیں زرق ہوں گی، وَيُحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ان کی آنکھیں اس طریقے سے وہ پہچانے جائیں گے کہ ان کی آنکھوں سے بھی گھبراہٹ کے آثار، حتیٰ کہ خوف کی وجہ سے ان کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا ہوگا۔ اسی طریقے سے تیسری ان کی علامت یہ ہوگی کہ چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی کی علامت ظاہر ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ سے ملیں گے اور ان کے باپ کے اوپر غبرہ یعنی چہرہ بالکل گرد آلود ہوگا اور پریشان ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں سے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجرمین اس دن پہچانے جائیں گے، فرشتوں کو ان کے تلاش کرنے، ان کے ڈھونڈنے اور ان سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ معلوم ہوگا بظاہر کہ ہاں یہ مجرم ہے، اور جب یہ ان کی علامت ہوگی تو فرشتے انہیں ذلیل کرتے ہوئے ان میں سے بعض کو ان کی پیشانی پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالیں گے، اور بعض کو ان کے پیروں سے پکڑ کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب مجرموں کی وہاں پر شناخت ہو جائے گی، مجرم وہاں پر اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے چھپا نہیں سکے گا، اپنے آپ کو پوشیدہ نہیں رکھ سکے گا، تو مجرم کو فرشتے ان کے ہاتھوں کو، ان کے پیروں کو اور ان کی پیشانی کو انہیں گولا بنا کر کے ان کی پیشانی کے بالوں سے ان کے پیروں کو جکڑیں گے، بیڑیوں سے جکڑ کر کے انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ وہ منظر ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اس دن مجرم اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، اپنی علامات سے پہچان لیے جائیں گے، جس طریقے سے اہل ایمان جو ہوں گے ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے اور حشاش بشاش ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ مسفرہ بالکل چمک رہے ہوں گے، ضاحکہ وہ ہنس رہے ہوں گے، اور مستبشرہ اور انہیں خوشخبری ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اسی طریقے سے اہل ایمان خصوصاً جو مسلمان ہوں گے ان کے اعضائے وضو جو ہوا کرتے ہیں وہ اعضائے وضو بھی چمکتے ہوں گے۔ تو گویا وہ حشر کے میدان میں مجرموں کو اور مؤمنوں کو، محسنوں کو پہچان لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایک علامت دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم لوگ اللہ تبارک و تعالی کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو جب مجرم پکڑ لیے گئے، پہچان لیے گئے، اور انہیں ان کے قدموں کو، ان کے پیروں کو، ان کے بالوں سے پکڑ کر کے باندھ دیا جائے گا، اور جب جہنم کے سامنے ان کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے فرمائیں گے کیا؟ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے، ہذہ جہنم، یہی وہ جہنم ہے، التی یکذب بها، جس کی تکذیب کرتے تھے، جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کون لوگ؟ مجرم لوگ، یعنی جن لوگوں نے جرم کا شکار کیا اور یہاں جرم کے مرتکب ہوئے، اور یہاں جرم سے مراد جرم اکبر یعنی کفر اور شرک ہے۔
کفر اور شرک ہے، یعنی وہ لوگ جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے. اور یہ ایمان نہ لانا اس کی دو صورت ہو سکتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے انکار کرے اور اس کو مانے ہی نہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی زبان سے اگرچہ انکار نہیں کرتا لیکن دل سے وہ اس کو نہیں مانتا ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو جہنم سے بچانے والا ہو. تو یعرف هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، یہی وہ جہنم ہے کہ مجرم جس کی تکذیب کیا کرتے تھے، جس کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر کیا ہوگا؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یطوفون، طافہ یطوفو کے معنی ہوتا ہے چکر لگانا، اور یہ چکر لگانا کبھی گول دائرے کا ہوا کرتا ہے اور ایک چکر لگانا ایک نشان سے دوسرے نشان تک ہوا کرتا ہے، یعنی یہاں سے آئے اور گئے، یہاں سے آئے اور گئے. تو یطوفون وہ لوگ مجرم جو ہوں گے، یطوفون بینہا وبین حمیم. حمیم کہتے ہیں سخت گرم پانی کو، حد اپنی گرمی کی جو حد کو پہنچ چکا ہو پانی، اسے حمیم کہا جاتا ہے. تو ولی یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ مجرم لوگ اس جہنم اور سخت پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. آگے فرمایا حمیم آن کے معنی ہوتا ہے بالکل انتہا کو پہنچا ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جانتے ہیں جہنم کی ایک صفت تو بیان کی ہے کہ یہ آگ ہے، اور آگ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صفت یہ بیان کی ہے اللہ نے، نار حامیہ، یعنی بہت گرم ہے. یعنی اس کی شدت گرمی کو بیان کرنے کے لیے اسی طریقے سے یہاں حمیم کہہ دینا کافی تھا کہ یہ پانی بہت گرم ہوگا، لیکن مزید اس کی اور گرمی کو، یعنی اتنا گرم ہوگا کہ اس سے گرم کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ بعض آثار میں آیا ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کی آگ میں جلتے جلتے جب پریشان ہو جائیں گے اور پانی طلب کریں گے تو انہیں پانی کے سخت گرم جو چشمہ ہوگا اس کے پاس لے جایا جائے گا، اور اس سے پانی لے کر کے جب اپنے قریب کرنا چاہیں گے تو اتنا گرم ہوگا کہ پینے سے پہلے وہ پانی ان کے چہرے کو جھلسا دے گا، اور جب اندر ڈالیں گے تو اتنا گرم ہوگا کہ اتڑیوں کو جلاتے ہوئے پیچھے کے راستے سے باہر نکل جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو جب وہ آگ کا پانی سے پریشان ہو گئے پھر آگ کی طرف لے جایا جائے گا، پھر پانی طلب کریں گے، پھر پانی کے پاس آئیں گے، تو اسی کے درمیان وہ لوگ گھوم رہے ہوں گے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ لوگ چکر لگا رہے ہوں گے اسی جہنم اور اسی پانی کے ذریعے. یہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن نعمتوں کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہاں تک ان لوگوں کا بیان تھا جو مجرم تھے، جنہیں عذاب ہونے والا ہے، لیکن جانتے ہیں قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثانی قرار دیا ہے. مثانی کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہیں جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے برے بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی ذکر ہوا کرتا ہے. تو اب جب ان کا ذکر ہوا مجرموں کا، تو اس کے بعد محسنین کا بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ، اور وہ اس شخص کے لیے، خافا ڈرا، مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، تو اس کے لیے دو جنت ہے. یعنی جو شخص اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اس لیے کہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ بڑی اہم چیز ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے بڑا اہم ہتھیار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں جگہ جگہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی ہے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اسے واستفتحوا وخاب کل جبار عنید. تو آگے کیا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یعنی اوپر جو بیان کیا کہ نیک یا کس کو ملنے والا ہے، خاف مقامی وخاف وعید، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف ایک مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایک شخص ہے ڈر سے کوئی کام چھوڑتا ہے
اور ڈر سے کوئی کام کرتا ہے، لیکن اگر اسی کو وہ لالچ دی جائے تو شاید وہ کام نہ کرے یا وہ کام نہ چھوڑے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عموماً قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف اور جہنم کا ذکر پہلے ہے اور جنت کا ذکر عموماً بعد میں ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت سے لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں، کب خوف سے وجہ سے زیادہ آتے ہیں لالچ کے مقابل میں۔ تو علی کل حال خوف پہلی بات یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے خوف بہت اہم چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو بندے کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے وہ دو خوف ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف، اور دوسرا خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب اور دھمکی کا خوف۔ اور یہ دونوں چیزیں جب بندے کو حاصل ہوتی ہیں تو بندہ اونچے مقام پر پہنچتا ہے۔ تو ولی من خاف مقام ربہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، مقام کا دو معنی علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے، اور دوسرا معنی یہ مراد لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اور دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر ہی کر کے وہ عبادت کرتا ہے۔ تو دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہے، جنتان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دو جنتیں ہیں۔ حالانکہ مومن کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، ان کے لیے بہت سی جنتیں ہیں، بہت سی جنتیں ہیں۔ تو اصل میں جنت تو کیا ہے؟ ایک ہی جنت ہے، البتہ اس کے شعبے بہت زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے جنات کہا جاتا ہے۔ اور ان جنتوں میں جو شعبے ہیں ان میں سے ہر مومن کو اس کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دو جنتیں ملیں گی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتان من ذهب و جنتان من فضہ، جیسا کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا دو جنتیں سونے کی ہیں اور ان میں جو کچھ ہے سونے کا ہے، اور دو جنتیں چاندی کی ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ چاندی کا ہے۔ تو ولی من خاف مقام ربہ جنتان، وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھا رہا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اور ان دو جنتوں کی صفت کیا ہے؟ ذواتا افنان۔ ذوات جمع ہے ذات کی، ذواتا یہ ذو ہمارا ذواتا نے دو کیا ہے؟ وہ دونوں ہیں دو چیزیں، یعنی دونوں جنتیں کیا ہیں؟ ذواتا، والی ہیں۔ کس کیا والی ہیں؟ افنان۔ افنان جمع ہے فن کی، جس کے معنی ہوتا ہے ڈال کے، یعنی ڈالیوں والی، شاخوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ وہ جنت شاخوں والی ہے، اس لیے کہ درخت کے اندر جتنی شاخیں ہوا کرتی ہیں اتنا ہی اس کا سایہ ہوا کرتا ہے، اور جتنی شاخیں ہوتی ہیں اتنا ہی وہ بڑا اور خوبصورت رہا کرتا ہے۔ اگر کوئی درخت ہو اس میں ایک اور دو ہی شاخیں ہوں تو ظاہر بات ہے نہ دیکھنے میں خوبصورت لگے گا اور نہ ہی اس کا سایہ اچھا ہوگا۔ تو جنت کے اندر جو باغ درخت ہے وہ کیا ہے؟ ذواتا افنان، اس کے اندر بہت سی شاخیں ہیں۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دو جنتیں جو مومن کو ملنے والی ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ عینانی تجریان، دو آنکھیں، دو چشمے ایسے ہیں جو جاری ہیں، یعنی انہیں اس جنت کے اندر جہاں ایسے باغات ملیں گے جس کے اندر درختوں میں بہت سے ڈالیاں اور شاخیں ہیں، یعنی گویا سایوں والا درخت ہے، اسی طریقے سے انہیں دو چشمے ایسے ملیں گے جو چشمے جاری ہوں گے، اس لیے کہ جو پانی جاری رہتا ہے وہ زیادہ صاف اور لوگوں کی اس کی طرف زیادہ رغبت ہوا کرتی ہے بجائے اس پانی کے جو پانی ٹھہرا ہوا ہو۔ تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مزید ان دو جنتوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں جنتوں کے اندر ایسے پھل ہیں جن کی دو دو قسمیں ہوں گی، یعنی ہر پھل جو کھانے کو ملے گا اس دو دو ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک پھل وہ ہو جسے مومن پہچان رہا ہو، اور دوسرا پھل وہ ہو اسی قسم کا جس کو مومن پہچان نہ رہا ہو، یا زوجان کہہ کر کے یہاں اقسام مراد لیے گئے ہیں۔ تو علی کل حال فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دو باغوں کے اندر من کل فاکہہ، ہر پھل کے
ہر جو پھل پایا جائے گا اس کی دو دو قسمیں پائی جائیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم لوگ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آج یہیں پر روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی مجلس آگے والی آیت سے شروع ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.